جعفر بن سلیمان کی بجائے سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی کہ جب یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات آیت نمبر 2، انہوں نے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 316۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ جب یہ آیت اتری آگے گزشتہ حدیث بیان کی لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا ہم انہیں یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دیکھتے تھے کہ جس طرح ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرد چل پھر رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 317۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ یعنی پکڑ نہیں ہوگی، اور جس نے برے اعمال کیے اس کا جاہلیت اور اسلام دونوں کے اعمال پر مواخذہ یعنی پکڑ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 318۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے، اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 319۔ اعمش کے ایک اور شاگرد علی بن محصر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 320۔ ابن شماسہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں 3 مرحلوں میں رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا اور نہ اس کی نسبت کوئی بات زیادہ پسند تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں، اور حج ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی، اور میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر بھی آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے اور نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں۔
اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو یعنی بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 321۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جاہلی دور میں مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے تھے تو بہت کیے تھے، اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا۔ پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس راستے کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں ان کا کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 322۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان کاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا، مجھے ان کا کچھ اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک کام تم پہلے کر چکے ہو تم نے ان سمیت اسلام قبول کیا ہے، یعنی ان کو ان کا اجر ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 323۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ان اعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جاہلیت کے دور میں میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور صلہ رحمی، کیا ان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہو تم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو، یعنی تمہارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 324۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ بھلائی کی چیزیں یعنی وہ کام جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا۔ ہشام نے کہا ان کی مراد تھی کہ میں نیکی کے لیے کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو جو تم نے پہلے کی تھی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے جو نیک کام جاہلیت میں کیے تھے ان میں سے کوئی عمل میں نہیں چھوڑوں گا مگر اس جیسے عمل اسلام میں بھی کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 325۔ ہشام نے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے مستحقین کو دیے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 326۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری، سورہ الانعام آیت نمبر 82، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت بہت گراں گزری اور انہوں نے گزارش کی کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، ظلم تو وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 327۔ اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے کہا،
ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز منجانب بن حارث تیمی نے کہا کہ ہمیں ابن مصر نے خبر دی، نیز ابو قریب نے کہا کہ ہمیں ابن ادریس نے خبر دی۔ پھر تینوں نے یعنی عیسیٰ، ابن مصر اور ابن ادریس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابو قریب نے کہا کہ ہمیں ابن ادریس نے کہا، پہلے مجھے میرے والد ابان بن تغلب نے اور انہوں نے اعمش سے روایت کی، پھر میں نے یہ روایت خود انہی یعنی اعمش سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 328۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں جو کچھ میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گراں گزری، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا تھا جو ہماری طاقت میں ہیں، یعنی نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب آپ پر یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ یہ الفاظ دہرانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر رواں ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہا کہ ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مان کر اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت کے ابتدائی معنی منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 286۔ ترجمہ: اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے جو نیکی کمائی اور جو برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 329۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری، سورہ البقرہ آیت نمبر 284، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز یعنی شدید خوف کی کیفیت کے کلام الہی کے اس تقاضے پر عمل نہ ہو سکے گا پیدا ہو گئی، اور جو کسی اور بات سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ بات یعنی یہ آیت اتاری۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال پڑتا ہے اس برائی کا جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 330۔